واقعہ یہ ہے کہ میرے باطن ذات کو صرف ایک آدمی جانتا ہے، اس کا نام ہے سید سلیم جعفری، اگرچہ وہ سنی ہے۔ خواتین حضرات، بھائی جون کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی محترم، بہت ہی بلند پایا شاعر جناب مجروح سلطان پوری ان کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت شاعروں کا شاعر ہے۔ شاعری، منطق اور فلسفے کی دنیا میں اپنی الگ اور نمایاں پہچان رکھنے والے جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کو بھارت کے صوبے اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ مراد آباد کے علاقے امروہہ میں پیدا ہوئے۔ جان ایلیا کا اصل نام سید سبط اصغر نقوی تھا۔ ان کا تعلق امروہہ کے سادات گھرانے سے تھا۔ ان کے والد سید شفیق ایلیا ماہر علم نجوم و فلکیات تھے۔ جان ایلیا کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں قائم مدرسے سید المدارس میں ہوئی، جو دارالعلوم دیوبند سے منسلک تھا۔ وہ معروف شاعر رئیس امروہوی اور نامور مفکر و دانشور سید محمد تقی کے چھوٹے بھائی تھے۔ جان ایلیا 1957 میں پاکستان آئے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، باپ بھی ان کے بہت پڑھے لکھے تھے، علامہ شفیق حسن ایلیا۔ ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون تھا، اور یہ دوست تھیں مولانا محمد علی جوہر کہ جو اماں تھیں، بی اماں جو کہلاتی تھیں، ان کا تعلق سادات امروہہ سے تھا۔ تو یہ لوگ آپس میں خانوادہ ہی پورا مطلب جو تھا وہ علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ جان ایلیا اردو، عربی، فارسی، سنسکرت، عبرانی اور انگلش سمیت کئی زبانوں کے ماہر تھے، جبکہ منطق، فلسفہ، نفسیات اور علم فلکیات میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے۔ یہ اکیلی یہ نہیں کہ شاعری مجھے میں نے آپ سے بات، منطق بھی پڑھتے تھے، فلسفہ بھی پڑھتے تھے، تاریخ بھی پڑھتے تھے اور نظریات بھی پڑھتے تھے، تو وہ تو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ جان ایلیا کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا، اور غیر منقسم ہندوستان کے دور ہی میں ان کے اشعار شہرت پانے لگے تھے، اور عام خواتین و حضرات کی زبان پر ان کے اشعار آنے لگے تھے۔ جان کا تعلق امروہہ سے ہے، میں بھی امروہہ کا ہوں، لیکن پیدا پاکستان میں ہوا۔ میری والدہ امروہہ کی تھی، تو وہ کہتی تھی جان کے وہ پارٹیشن سے پہلے یہ شعر کانوں میں آتے تھے، خیال خانہ بربادی نہ کرنا، کبھی ہے جان تم شادی نہ کرنا۔ تو مطلب جان صاحب 9 عمری سے اسی تہذیب کے پروردہ تھے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان میں شہرت کے حوالے سے بات کی جائے تو ابتدا میں جان ایلیا کی وجہ شہرت سسپنس ڈائجسٹ بنی، جس میں ان کی تحریر پڑھنے کے لیے اہل فہم منتظر و بےقرار رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعدد ڈائجسٹوں، اخبارات اور رسائل کے لیے بھی لکھا اور بعض کی ادارت بھی سنبھالی۔ تو وہ سب کی مشترکہ کوشش تھی، انشاء اور سسپینس وغیرہ، تو ان کی مشترکہ کوششیں تھیں۔ وہ ایک ہی گھر تھا، وہیں پریس تھا، وہیں دیگر ان کے جو بڑے بھائی تھے وغیرہ تھے وہ سب وہیں رہتے تھے، تو وہ تو مشترکہ کوشش تھی بھائی جان کی اکیلی۔ جان ایلیا کی شاعری میں ہجر و وصال کا ایک ایسا رنگ ملتا ہے جو موجودہ عہد میں ان کی الگ پہچان بنتا چلا گیا۔ میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈالی۔ جان کی شاعری اور شخصیت میں کوئی تضاد نہیں، جیسے وہ عام زندگی میں تھے وہی اثر ان کی شاعری میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کہ جان صاحب کی شاعری کو جاننے کے لیے 21ویں صدی کے آدمی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ شاعری کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ خاص طور سے غزل، ہجر و وصال کے مرحلے ہیں۔ ہجر کا جو تصور اردو شاعری میں رائج رہا ہے، جان صاحب کے ہاں کہ اس سے بالکل ایک نیا راستہ پیدا ہوتا ہے وہ، اور اسی طرح وصال کے بارے میں ان کی دنیا بالکل الگ ہے۔
जिंदगी में तो भाई एक तरह की वजह उन्होंने बनाई हुई थी अपनी, तो वही वाला उनकी शायरी में भी मौजूद है। तजाद तो ऐसा कोई नजर नहीं आता। ये माना कि उनकी शायरी ज़्यादातर रोमांटिक है, रोमांस से भरपूर है, लेकिन इसके साथ साथ अपने ज़माने की शायरी भी वो जब करते हैं तो अपने आप को मनवाते हुए नजर आते हैं। तो जो रान आई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, जो रान आई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। जो रान आई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। यहाँ तो जाज़िबियत भी है दौलत ही की परवरदा, यहाँ तो जाज़िबियत भी है दौलत ही की परवरदा। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। बाज़ शोरा का कहना है कि जॉन एलिया इस अहद और सदी के सबसे बड़े शायर थे। अगर जारी और गुज़िश्ता सदी के 5 बड़े शोरा का नाम लिया जाए तो इनमें एक नाम जॉन एलिया का जरूर आएगा, लेकिन बाज़ नाक़िदीन का यह भी कहना है कि जॉन को मुशायरों ने खराब किया। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म तो 2000 सदी कबल मसीह का है। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो जी मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? 21वीं सदी के जो अहम शुआरा में अगर आप 5 नाम इन टिप्स पर रखें तो उनमें एक नाम जॉन एलिया का लाजमी होगा। जो तासुर है, उनकी जो असर पजीरी है, वो ऐसी नफूस कर चुकी है और सलाहियत कर चुकी है कि अगली सदी भी जॉन भाई की है। जॉन साहब चूंकि नज़म के बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, और एक अलनिया ये आजिज साहब के हम एक तो मुशायरे शायर को खराब करते हैं। जॉन साहब ने मुशायरों में वो बाज़ औक़ात माफ कीजिएगा सतही बातें पढ़ने लगते थे, लेकिन जॉन की जो नज़में हैं वो तो लोगों ने पढ़ी भी नहीं अभी। कितनी गहरी नज़में हैं, कितनी मानवियत है उसमें कि उसको समझाना मुश्किल है। तो जैसे खालिद अंसारी ने कुछ नज़में उनकी यकजा की हैं, तो वो एक फिक्री शायर हैं और उनका एक दर्द है, इसका दर्द लेकिन उनके विसाल और हिजर बिल्कुल अलग है। आज के इंसान की, आज के नौजवान की, आज की जो लड़की का दिल धड़क रहा है, आज के लड़के का दिल जो धड़क रहा है वो जॉन साहब के नजर आता है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। कराची के एक नामवर शायर का कहना है कि जॉन एलिया नहायत आमियाना शायर थे। उन्होंने फोन पर बात करते हुए यहां तक कहा कि जॉन एलिया शायरी का लौंडा था। जब उनसे ये दरखास्त की गई कि वो ये बात कैमरे के सामने कर दें तो उन्होंने घबराते हुए कहा कि मैं इतना पागल नहीं, और फोन बंद कर दिया। जब मज़कूरा शायर की यही बात डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर के सामने रखी गई तो उन्होंने मज़कूरा शायर को दिमागी मुआयना करवाने का मशवरा दिया। इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या, जैसी जिसके गुमान में आई। तो अब बात यह है कि जो उनको इस अंदाज से ट्रीट करते हैं उनकी पहले तो ये क्योंकि नफ्सियाती जो है उनका तज्जिया करना चाहिए, और खुद वो अपने ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ जाएगा जो जॉन भाई के लिए ये बात कहेगा। यानी कि चांद पर थूकने से चांद के ऊपर तो थूक नहीं जाता, वो आपको मालूम है। तो जॉन भाई के लिए कोई ये जुमला दे के सस्ती शोहरत तो हासिल कर सकता है, लेकिन वो सस्ती शोहरत का जो भूत है वो थोड़े दिन में उतर भी जाता है और लोग समझते हैं। जॉन भाई के लिए इस किस्म का जुमला भी इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि अदबी शरीयत की काफिराना रविश है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जॉन एलिया एक आम से शायर है, लेकिन उनकी शायरी में इनफरादियत है। मैं हराम और हलाल के म्यारों को तोड़ देना चाहता था, मगर मैं हार गया।
یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونو کا معاشرہ ہے، میں بونا شاعر ہوں جسے بہترین سامعین ملے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور سے کراچی کے بعد نامور شعراء جان ایلیا کو ایک عام سا شاعر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں جان ایلیا ایک سطحی شاعر تھے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مشاعروں میں غیر مہذب حرکات کیا کرتے تھے۔ تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو، ہم تمہارے حکم سن رہے ہیں، تم بھی ہماری بات مانو، ہم تو پڑھا نہیں جا رہے۔ بہرحال چلو اچھا بے دلی کیا یوں جلا دے گے بے دلی یار سن لو شعر، ہم فقیر آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، سلیم جعفری میں نواز دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم شاعر ہی نہیں ہیں۔ شعر سنو، بات بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا عجب سما، میں ان کے بہت قریب رہا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کی میں بڑی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن ان کی شاعری سے میں نہ کبھی اس وقت اتنا متاثر ہوا تھا اور نہ آج ہوں۔ اقبال کے بارے میں اس طرح کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر جان ایلیا وغیرہ اس میں کہاں آتے ہیں؟ کون سا فلسفہ ہے؟ خود انہوں نے تراشا تھا کیا کوئی فلسفہ؟ لوگوں کو خوش کرنے والی ادائیں، لوگوں کو خوش کرنے والی شاعری۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ جان ایلیا کراچی، اردو ادب اور امروہہ کی پہچان تھے۔ جان ایلیا ہمارے اکابر میں اور پیش روؤں میں ایسا نام ہے جو نہ صرف کراچی کی پہچان ہے، وہ امروہہ کی بھی پہچان، اور وہ اب اردو ادب کی ایک ایسی پہچان بن چکی ہے کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جو قابل اجمیری نے کہا تھا وہ لگتا ہے کہ جان بھائی کے لیے شعر کہا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ سخنور چیز کیا ہے، وہ سخنگو کون ہے، جو ہو کافر میر کا اور منکر یک جون ہے۔ کچھ نوجوان پنجاب میں ایسے غزلیں لکھتے ہیں کہ وہ جان کا لب و لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جان بڑے شاعر نہیں ہیں تو اس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود جواب دیتا ہے۔ میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا۔ جان ایلیا موجودہ عہد کے ان شعراء میں شامل ہیں کہ جن کی غزلوں اور نظموں کو گایا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی شہرت آسمان تک پہنچی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جان ایلیا عصر حاضر کے نوجوانوں میں بہت زیادہ پذیرائی رکھتے ہیں۔ ہاں، بہت ظاہر خوبی ہوگی جو اتنا لوگوں میں پسند کرتے تھے، اور بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ شاید اضافہ ہوا ہے۔ ان کو نہیں گایا گیا لیکن وہ اس کے محتاج نہیں تھے۔ فیض صاحب کو گایا گیا بہت، ناصر کاظمی کو بہت گایا گیا، قابل اجمیری کو گایا گیا، اور یقیناً حمایت علی شاعر کو گایا گیا تھا۔ تو جان بھائی کو اس بات کی کبھی تمنا بھی نہیں رہی اور وہ ان چیزوں سے ماورا تھے۔ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں اور وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ آج بہت سے نوجوان شعراء جان ایلیا کو اپنا آئیڈیل شاعر مانتے ہیں، بعض جان جیسا شاعر بننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جان جیسی زندگی گزارنا بلکہ اس زندگی کو اپنے اوپر طاری کرنا آسان بات نہیں، لہذا جان جیسی شاعری بہت مشکل نظر آتی ہے۔ آپ کی جب تک شاعری آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کرے گی تو وہ اوپر سے اوڑا ہوا ایک کمبل نظر آئے گا اور وہ ذرا سی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ جان بھائی کی جو شخصیت تھی، ان کا جو شاعری سے
ان کا انطباق ہوتا ہے ان کی اپنی شاعری اور شخصیت کا، وہ تو ان کی اسکن تھی، اور اسکن جو ہے وہ نہیں اڑتی. تو اب جو کوئی ان کا طرح بننا چاہتا ہے تو وہ ان تجربات سے گزرتا نہیں ہے. فیشن میں کوئی بنے، بہت سارے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ کے کوشش کی کہ کہیں پہنچ جائیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، اور جو ملمہ کاری ہے اس کا جھول اور اس کا جو چڑھایا ہوا پانی ہوتا ہے سونے کا پیتل پر، وہ تھوڑے دن میں ظاہر ہو جاتا ہے. جوش ملیح آبادی کی اس تحریک کے باوجود کہ غزل کسی کام کی نہیں ہے، لیکن غزل لکھنے والے بے انتہا شاعر ہیں. ان میں چند ہی ہیں جن کا اپنا راستہ ہے. اس وقت تو جان صاحب نے اصل میں زندگی چونکہ گزاری انہوں نے ایسی ہے، انہوں نے اپنے اوپر سوار کیا اس کو. میں ایسے لاتعداد شاعروں کے نام لے سکتا ہوں جن کے یہاں ایک ظاہری زندگی ہے، عشق کو وہ جانتے نہیں، عشق کا بھی شاید انہوں نے کیا بھی نہ ہو اور وہ اس سے گزر کے نہیں آئے. جان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. میں نے کم شاعر دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی کو اوڑھ لیا ہے. حضرات عجیب انداز میں شعر کہے جاتے ہیں، تجربات کی وادی میں جب تک انسان سینے کے بل نہ چل لے تب تک وہ جون ایلیا نہیں بن سکتا. اس کی امید نیاز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی. جان آج کے دور کا ایک ایسا شاعر ہے کہ پبلشر کا جان کے مجموعے چھاپے بغیر گزارا نہیں. جس طرح ماضی میں پروین شاکر، احمد فراز اور فیض احمد فیض پبلشر کی مجبوری تھے، اسی طرح آج جان ایلیا پبلشر کی مجبوری بنے ہوئے ہیں. کسی نے کہا تھا میں آپ کا مجموعہ چھپاؤں گا، میں نہیں، تو میں نے 5 برس لگائے اپنا مجموعہ چھپانے. 5 برس اگر سرنجافی نہ ہوتا تو میں آپ مجھے نہ جانتے. جو کام پبلشر کر رہا ہے آج کل وہ ادب کا کام تو شاید یقیناً اس میں سے نکل کر آ جائے گا اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر. تو حب علی میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس میں حب علی ذرا کم ہوتی ہے. اور جان اصل میں ہر پبلشر کا اب ایک مجبوری کا معاملہ ہو گیا ہے. جیسے پروین شاکر مجبوری تھی یا فیض اور فراز، اب جان بھی مجبوری ہے. یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. جان ایلیا سوشلسٹ و کمیونسٹ نظریات سے متاثر تھے اور انسانوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دینے کے قائل تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی نجی زندگی میں بہت سادگی اور بھول پن نظر آتا ہے. تاہم وہ ایک غیر منظم شخص تھے جس کے اثرات ان کی نجی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. ان کی اپنی بھتیجی اور رئیس امروہی کی بیٹی نے جان ایلیا کی غیر منظم زندگی کے بارے میں چچا جان کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے جان ایلیا کی غیر منظم زندگی کے بارے میں متعدد اشارے کیے ہیں. دیکھیے ان کے ہاں اگر ہم یہ اس طرح دیکھیں ان کو، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات کی جب چھان بین ہوگی کیا ہے سوشلزم یا کمیونزم ان کیا ہے، دیکھیے وہ خدا کے قریب بھی ہیں، خدا سے منکر بھی ہیں. یعنی میں نے خود ان کو دیکھا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کبھی وہ سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. شریف بات وہی ہے غالب والا بے چین ذہن کہ وہ قرار نہیں ہے، استقرار نہیں ہے، وہ محور ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے جان صاحب کی اگر زندگی کو پڑھا جائے، شخصیت کو، تو یہ زندگی میں ان کی بڑی گڑبڑ ہے. مطلب اور یہ پاپولر ٹاپک ہے کہ آیا اچھا شاعر جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ مرتب اور ایک مربوط زندگی گزارے. جان صاحب کی بہت بے ترتیب زندگی تھی. جو ان کی بھتیجی ہیں رئیس امروہی کی بیٹی شاہانہ، انہوں نے کتاب لکھی چچا جان، پڑھ لیجیے کتنے بے ترتیب آدمی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا رات کو 2 بجے ممکن ہے وہ درخت کے نیچے اپنے، ان کا دالان بہت بڑا تھا، وہاں بیٹھے ہیں لباس اتار کے بیٹھے ہیں. ایک عجیب طرح کی زندگی. ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ وہ سبزی خریدنے جا رہے ہیں یا باہر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، نہیں، وہ بالکل ایک دوسری دنیا کے آدمی ہیں. تو اس روایتی طرز کو قبول نہیں کرتے. وہ جو دور تھا 50 کی سے جو اس نصف صدی کا جو تھا، پہلی نصف صدی کا، اس میں جتنے بھی نوجوان تھے ان کا بیشتر حصہ جو تھا وہ سوشلسٹ انقلاب سے بہت زیادہ متاثر تھا، مطلب بلا تفریق. تو وہ بھی ان میں سے ایک تھے کہ جو یقیناً طور پہ بہت متاثر تھے.
نہیں، منظم تو نام کو نہیں تھی، منظم نام کو نہیں تھی، وہ کوئی چیز اپنی بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے نہیں تھے، رکھتے تھے یہ نہیں کہ بالکل ہی کوئی پھینک دیتے تھے، بلکہ ان کے اندر بہت زیادہ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں جم کے نہیں رہ پائے، مطلب ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر رہتے۔ وہ شاہانہ باجی کا اپنا آبزرویشن ہے، چچا بھتیجی کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، بے تکلفی بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی شکایتی پہلو بھی ہوتا ہے، تو وہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے جسے انہوں نے لکھا ہے، اور میرے خیال سے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے لکھا اور سچائی سے لکھ دیا۔ نہیں، انہوں نے رکھا اپنی زندگی کو منظم رکھا، ان کی شادی بھی ہوئی اور اچھی بیوی سے ہوئی جو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اور علم و ادب کا گہوارہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کے بچے بھی ہوئے ماشاءاللہ سے، ان کا گھر تھا، ان پہ باقاعدہ ان کی جمی جمائی زندگی تھی، سجی سجائی زندگی تھی، وہ کچھ میں اختلافات ہو گئے، ہوتے رہتے ہیں۔ چچا جان کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے ان کی بھتیجی نے، جس کے اندر اچھا خلاف میں تو لازمی بات ہے، گھر میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں، بچوں میں ماں باپ میں ہو جاتے ہیں اختلافات، اب وہ بھی رہتے تھے، تو وہ اختلاف انہوں نے کچھ وہ جو شو کیا ہے وہ لکھا ہے اس سے متعلق کوٹھی بکنے پر جو ان کا مکان تھا۔ جان ایلیا کی شادی زاہدہ ہنا سے ہوئی اور ان سے بچے بھی ہوئے، لیکن جان ایلیا کی غیر منظم زندگی اور عادات و اطوار کی وجہ سے زاہدہ ہنا سے علیحدگی ہو گئی اور بچوں نے بھی ان سے ترک تعلق کر لیا۔ جان صاحب سے میری شادی یا ان کی شادی مجھ سے، یہ ہمارا اپنا انتخاب تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کسی نے ہم پر یہ رشتہ تھوپا تھا، اور میں پھر اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم دونوں کا فیصلہ غلط تھا، صرف میرا نہیں ان کا بھی غلط فیصلہ تھا۔ ان کو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کا گھر رکھے اور ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے، بس یہ ہے کہ وہ نہیں بنی۔ اپنے زندگی کے آخری برسوں میں، خاص طور پر آخری 5 برسوں میں، وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنے ایک قریبی رشتہ دار علی کرار نقوی کے گھر جا بسے۔ اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ کہ میرے گھر میں 5 سال رہے، ساری دنیا نے ان کو پسند کیا، انہوں نے مجھے پسند کیا، حالانکہ ان کے بھتیجے بھی تھے، ان کے بھانجے بھی تھے، ان کے عورتیں سب تھے، میرے گھر میں آئے، 25,000 میں تک کتابیں تھیں، میرے گھر میں رہے۔ جان ایلیا کی شخصیت کے بارے میں متضاد آراء موجود ہیں۔ زیادہ تر کا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں تصنع، بناوٹ اور ملمہ کاری قطعی نہیں تھی، وہ ایک سادہ لو اور صاف گو انسان تھے۔ ان کی طبیعت میں منافقت نام کو بھی نہیں تھی، وہ جو سب کے سامنے ہوتے تھے وہی سب کی غیر موجودگی میں بھی ہوتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اس کے برخلاف رائے رکھتے ہیں۔ جان بھائی اصل میں اپنی ذات میں دو یعنی کہ قطبین کا معاملہ تھا ان کا، کہ وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے کہ کسی کو چاہا تو اس قدر کہ خود اپنا گلا کاٹ لیں، اور کسی سے نفرت کریں تو اس قدر کہ پھر وہ اپنا بس جو چاہے حشر کر لیں۔ تو جان بھائی شاید اس کو سہار نہیں سکے، اور وہ ان کی شاعری میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہیں آیا ہے، لیکن ان کے یہاں ایک کسک سی جو نظر آتی ہے وہ نعرہ نہیں ہے، اور وہ ملمہ کاری نہیں ہے، وہ منافق نہیں تھے کم از کم، میں یہ سمجھتا ہوں۔ وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے، یہ ضرور ہے ان نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ شکیل عادل زادہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ تصنع ان کے یہاں آتا تھا، کبھی وہ معلوم ہوتا تھا ایکٹنگ کرنے لگے، مشاعرہ پڑھتے پڑھتے سامعین کی طرف پیٹ کر لی اور شعراء کی طرف منہ کر لیا، یہ ان کی باتیں تھیں جو قابل اعتراض۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جان صاحب نے اپنی شہرت کے لیے حرکتیں کی، لیکن اصل باتیں یہ سب محو ہو جاتی ہیں، بات ان کی شعر کی ہے جو باقی رہ جائے گا۔ ان سے زیادہ سادہ اور صاف دل اور سچ بولنے والا انسان شاید کم لوگ ہوں گے، ہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت ان میں سے ایک تھے کہ ان کے ہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ان کے جو انداز ہیں اس پہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ بن کے بولتے تھے، وہ بن کے نہیں بولتے تھے، ان کا ایک قدرتی انداز بالکل یوں ہی تھا، جس طرح کے وہ مشاعروں میں بولتے تھے یا لوگوں میں بیٹھ کے جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جان ایلیا کی شاعری میں کوئی نیا فکر و فلسفہ تھا یا نہیں، اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ ایسی خاص طرز نہیں تھی،
जो पहले शुआरा में ना पाई जाती हो या उसके बाद ना पाई जाती हो, ऐसी कोई खास तर्ज उनकी नहीं है, ना उनका ऐसा कोई खास असलूब है। देखिए बिल्कुल नया तो आप नहीं कर सकते, उनके अमीर का बहुत शेड है, हसद उनके आते हैं, फानी भी उनके आते हैं, अगर फानी का एक दूसरी तरह की अफसरदगी है तो गालिब को भी ले आते हैं। ये जो उनके शेरी मजमू के नाम है ना, लेकिन, गुमा, शायद, ये वही सवालिया इस्तेफामिया रंग है जो गालिब के नजर आता है। तो ये कहना गलत है कि बिल्कुल एक नई दुनिया उन्होंने दरियाफ्त की, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। उसी दुनिया के करीब रहते हुए एक नया जजीरा उनके है, एक नया आग उनके हाथ। एक ही हादसा तो है और ये आलमगीर तारीखगीर वाकया है। पूरी तारीख का मुतबद्दिल इंसानियत की नेंदरथल इंसान से लेकर 6000 बरस की तारीख तक ये वाकया है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी। आम तासुर है कि जॉन एलिया अपने ऊपर की गई तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे और जो तनकीद करता था उस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते थे, लेकिन बाज़ अफराद इस राय से भी इख्तिलाफ रखते हैं। मैं शायद उनके हल्के में वाहिद आदमी था जो उन पर तनकीद भी किया करता था अपनी समझ के मुताबिक, चाहे वो गलत होती हो। और ये जो जॉन एलिया का मिजाज ये था कि वो तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बजाय इसके कि उस एतराज को वो खुलूस से दयानतदाराना अंदाज से की हुई बात समझ के वो तो जानी दुश्मन हो गए थे। यानी तनकीद भी बर्दाश्त करते थे, नंगो थे और मोहब्बत और प्यार से बात करते थे बहुत, हर एक से बांधे, यहाँ को आ जाओ बेटे और क्या हो रहा है, मैं बहुत दिन से नजर नहीं आए, बहुत दिन से अब्बा क्या कर रहे हैं, ये उनके आने के बाद ये थी बात। और इल्म उसके ऊपर भी, मतलब इल्म अदब के ऊपर भी काफी बात करते हैं। मैं पैहम हार कर ये सोचता हूँ, मैं पैहम हार कर ये सोचता हूँ, वो क्या शय है जो हारी जाए। वो सैयद बच्चा हो और शेख के साथ मियाँ इज्जत हमारी जाए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बच्चा हो वाह और वाह, शेख के साथ। कराची में होने वाले एक मुशायरे में जॉन एलिया के साथ एमक्यूएम के रहनुमाओं और कारकुनों ने बदसलूकी की और उन्हें ज़दकोब किया। इस सिलसिले में कहा जाता है कि जब कराची में मुनक्किद होने वाले एक आलमी मुशायरे के दौरान एमक्यूएम के मकतूल रहनुमा अजीम अहमद तारिक स्टेज पर पहुंचे तो जॉन एलिया उनके इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने भाई रईस अमरोहवी के कत्ल का बहुत दुख था और कत्ल का इल्जाम एमक्यूएम पर था। अजीम अहमद तारिक का इस्तकबाल न करने की पादाश में एमक्यूएम के उस वक्त के कारकुन और आज यानी 2020 के रुकने कौमी असेंबली उसामा कादरी ने उन पर तशद्दुद किया और मुगल्लज़ात बकी। कि मेरे ख्याल से उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अगर एक किस्म की हमारी उर्दू की पहचान भी हैं, फिर जो हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ हिजरत करके आए उसमें बहुत अहम शख्सियत थे। मुझे ये तो नहीं पता कि वाकया हुआ क्या था, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया हो, एक धान पान सा आदमी बिल्कुल, तो वो कुछ अगर जुबानी कह भी रहा है और जिसकी कि कोई आवाज़, मैं उस मुशायरे में मौजूद था तो बाहर माइक पे तो आवाज़ भी नहीं आई, वो तो पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कोई बात कह दी जिस पे ये रद्द-ए-अमल आ गया और जाहिर है उसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। नहीं कोई इख्तलाफ नहीं था, वो मतलब कोई इस किस्म के सियासी एक्टिविस्ट तो थे ही नहीं ना। अच्छा, कोई पब्लिक फिगर उस मानों में नहीं थे, सियासी मानों में वैसे बहुत बड़ी पब्लिक फिगर थे बतौर शायर, लेकिन उन्होंने कभी एमक्यूएम के या किसी भी सियासी हवाले से कोई वो जो गजल में जो सियासत की जाती थी उसके अलावा बराह रास्त तो उन्होंने कोई सियासी मामला पे शायरी की नहीं। वो बेखबर थे इनसे कि ये क्या है, कौन है, और ये बाखबर इंसान कि हम क्या हैं, हमारी शख्सियत क्या है, हमारी अहमियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम कौन हैं, हसब में, नसब में, इल्म में, फलसफे में, मंतिक में, तारीख में, तहजीब में, इब्रानी जबान में, अरबी जबान की में, अंग्रेजी में मास्टर थे वो इन तमाम चीज़ों के, पूरा खानवादा। तो जब वो आए तो भाई वो उन्होंने इल्म और अदब की इज्जत और एहतराम करते हुए वो सुना ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए। उस वक्त उन लोगों को इसका इल्म नहीं था कि क्या चक्कर है, उनको अपना एक लाजमी वो बगावत पे वो लोग उतरे हुए थे, एक कैफियत जो एक अरसे से तारी थी, इसलिए से वो थे, बागी थे, तो वो नहीं समझे इनको और इनके साथ बदतमीजी की गई, अब तहजीबी की गई। जॉन एलिया रिवायात के अमीन और अपने माजी और मट्टी से मोहब्बत करने वाले शख्स थे
वो अक्सर अपनी बहन का जिक्र करते हुए रो दिया करते थे, जबकि उन्होंने जहनी तौर पर अपनी अहलिया जायदा हिना और बच्चों से भी कभी अलहदगी इख्तियार नहीं की। वो सबके साथ मिलकर रहना चाहते थे। बच्चों को उन्होंने नहीं छोड़ा, बे बच्चों को इख्तलाफात हो गए थे उनसे। वो तो यहाँ भी बैठ के बच्चों को टेलीफोन करते थे और बहुत मोहब्बत से करते थे, जबकि लाजमी बात है बच्चे क्योंकि उनसे खफा थे और उनका तो वो उनको मुनासिब उनको उसका जवाब नहीं दे पाते थे, या वरना उनका बस नहीं चलता था। वो जब भी कहते थे कि भाई मैं मिल के रहना चाहता हूँ। मैं अपने वालिद से बहुत अरसे तक नाराज़ रही, और क्योंकि वो हमें एज वालिद वक्त नहीं देते थे, वो हमें बहुत कम मैसर आए। और लेकिन अब जब मैं रियलाइज़ करती हूँ मैं मुख्तलिफ हूँ या मैं इंटेलेक्चुअली साउंड हूँ, तो मेरे ख्याल में वो इस वजह से हुआ कि जब हमारे रात को खाने की टेबल पे मेरे अम्मी अब्बू मौजूद होते थे, उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी होते थे, तो खाने की टेबल पे जो गुफ्तगू होती थी वो एक बहुत इल्मी गुफ्तगू होती थी। उसमें सियासत भी होती थी, दुनिया की सियासत, दुनिया के मज़ाहिब, शेरो शायरी, अदब। तो मुझे फिर ख्याल आता है कि सारी जो चीज़ें मेरे अंदर से आज निकल रही हैं वो मेरे बचपन में मेरे वालिदैन की वजह से मुझ में गईं, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। जॉन एलिया की ज़िंदगी ऑफ कोर्स वो एक शायर थे और मुख्तलिफ शायर थे, और जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, वो थोड़े सनकी और पागल भी होते हैं। उनका अपना एक शेर है जो कि उनकी कब्र पे भी लिखा हुआ है। ये शेर उनकी ज़िंदगी को अपने अंदर समो लेता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन एलिया जमहूरियत परस्त शख्स थे और डिक्टेटरशिप को हरगिज पसंद नहीं करते थे। यही वजह है कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नामजद किया गया तो वो बीमारी का बहाना करके जनरल मुशर्रफ के हाथ से अवार्ड लेने इस्लामाबाद नहीं गए। नहीं, वैसे तो बड़ी लौबाली सा अंदाज था उनका, लेकिन बाद चीज़ों पे वो आउट भी जाते थे। मैं आपसे अर्ज करूँ कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और उसका मुशर्रफ जो थे वो सदर थे पाकिस्तान के, जो जाहिर है उन्हें नहीं पसंद थे अपनी जो भी वजूहात थी। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की जो देने की तारीख थी ऐवान सदर में दिया जाता है, तो वहाँ गए नहीं, वो लेने गए नहीं वहाँ ऐवान सदर। और दिलचस्प बात उसमें यह है कि उस दिन के अगले दिन इस्लामाबाद में एक मुशायरा भी था, तो उन्होंने मुझसे मतलब बहरहाल मुझसे ये बात कही है कि मैं उस मुशायरे में इसलिए नहीं गया कि लोग ये कहेंगे भाई कल तो तुम इतने बीमार थे कि ऐवान सदर नहीं आ पाए और अब तुम मुशायरे में जाने के लिए आ गए दूसरे दिन, तो ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई थी। तो जहां उन्हें आवना होता था जिस बात पे, वहां आवते भी थे। मतलब वो एक जमहूरियत पसंद इंसान थे, और जाहिर है मुशर्रफ का दौर जो था वो जमहूरियत के हवाले से कोई अच्छा दौर नहीं था। जॉन एलिया के मजहबी अकायद आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ थे। वो अक्सर अल्लाह के होने और ना होने के हवाले से बहस किया करते थे, ताहम फलसफे तौहीद के कायल थे और इस हवाले से अक्सर दलाइल भी दिया करते थे। वो मुहर्रम की मजालिस और जुलूसों में बाकायदगी से शिरकत करते थे। वो फलसफा तौहीद के ऊपर बड़ी गुफ्तगू करते थे, फलसफा तौहीद पे। अच्छा, कमाल ये है कि जॉन साहब ऐसे लोग अजीब लोग होते हैं, वो लोगों के सामने कुछ होते हैं लेकिन अंदर से कुछ होते हैं। यानी उनको 8 के अदद से बड़ी कोफ्त होती थी। कहते थे यार ये जब भी मैं देखता हूँ तो 8 का जब अदद आता है तो मेरे बाबा का, मेरे भाई का, ये तमाम इंतकाल वगैरह इस किस्म की चीज़ें 8 को हुई हैं। मेरी अम्मी की चुनाचे वो उनकी अम्मा जो थी उनका इंतकाल शायद 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त को वो हमारे यहाँ जो हमने देखा वो कुरान शरीफ लेके उसकी तिलावत करते थे और मुझसे एक जुमला कहते थे, बेटा अगर मैं कुरान शरीफ ना पढ़ूं, अगर मैं तिलावत ना करूं तो सारा साल मेरा खराब हो जाता है। वो यानी बज़ाहिर वो एंटी बन के बात करते थे कि भाई साबित करो खुदा कहाँ है, समझे, साबित करो मैं खुदा समझे, इस तरह की। लेकिन आपको हैरत होगी, उनका 2 रमजान को इंतकाल हुआ है, मरने से 1 हफ्ते पहले मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह है? तो मैंने कहा जॉन एलिया सवाल कर रहा है अल्लाह है, और हम माशाल्लाह पाकिस्तानी मुसलमान लोग हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग हैं, अकीदा है, ईमान है, मोहब्बत है। तो मैंने कहा चाचा आप फरमाइए कि ये तो आपने सवाल ऐसा कर दिया, समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर क्या है। कहने नहीं बेटा, अगर कोई नहीं है तो ये सोचो कि इतना सिस्टमेटिक निज़ाम कैसे चल रहा है, इतना कायनात के अंदर मुनज़्ज़म
یہ نظام کیسے چل رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کی نگہبانی کر رہا ہے. اور اتنے یہ جملے ہیں ان کے مجھ سے، انہوں نے خود کہا ہے مجھے مر کے خدا کو جواب دینا ہے، کہنے لگے کوئی تو ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس کائنات کے سسٹم کے اوپر اس کی نگاہ ہے، ذرہ برابر ملی میٹر بھی سمجھے آپ چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ کس صورت سے کائنات کا سسٹم چلے. تو یقیناً اس کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے. وہ جملہ کہتے ہیں ملا تو کہتا ہے ہم نے اللہ کو ڈھونڈ لیا. بیٹے ہم تو اللہ کے متلاشی، ہم تلاش کر رہے ہیں اللہ کو. مذہب کو اگر آپ عقائد کی دنیا میں دے لیجیے، کبھی اچھا روشن ذہن جو ہے معاف کیجیے، وہ روایتی مذہبی ہو ہی نہیں سکتا. وہ جوش ہو یا گانا ہو یا اس کا نام کیا جون صاحب ہو، روایتی مذہبی نہیں ہو سکتے. ہاں وہ اپنے عقیدے کے آدمی تھے، میں نے خود ان کو محرم میں دیکھا، وہ جلوسوں میں شریک ہوتے تھے. وہ مجال کسی کا انتقال ہو گیا، سوئن کی مجلس میں آ گئے، وہ رشتے ناتوں کو نبھاتے تھے. لیکن یہ کہ مذہب کے آدمی روایتی طریقے سے نہیں تھے. دانشوروں کا جو اسلام ہے یا مذہب ہے وہ بالکل الگ وہ رکھتا ہے. جی مرثیہ تو نہیں لکھا لیکن شعر ضرور ہیں، اور یہ کہ وہ یہاں کیونکہ میرے ساتھ گئے ہیں شام غریبہ کی مجلس میں یا حسینیہ سجادیہ میں جو ہوتی تھی اس میں مطلب وہ یہاں آ جاتے تھے ہمارے گھر، پھر ہم یہاں سے وہاں جاتے تھے. اور ظاہر ہے سادات امروہہ کا جلوس ہوتا ہے 8 محرم کو، اس میں بھی وہ باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے. حالانکہ ان کے والدین، ان کا گھرانہ تو بڑا مذہبی تھا اور یہ بھی مذہبی ہونے چاہیے تھے اور ممکن ہوں بھی، لیکن شاعری میں مجھے کہیں کہیں مذہب سے، مذہبی روایات سے بغاوت نظر آتی ہے. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، فرض یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. جون ہم سب کی دسترس میں ہیں، وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے. جون ہم سب کی دسترس میں ہیں، وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے. جون ایلیا پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں مقبول ہیں، جہاں ان کی کتابوں اور شاعری کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. بھائی جون کے انتقال کو 20 سال تو تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن وہ میرے خیال میں اپنی زندگی میں کم اور مرنے کے بعد زیادہ شہرت ان کی ہے. اور صرف پاکستان نہیں، جہاں اردو بولی جاتی ہے ہندوستان میں تو شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہے. ان کے وہاں ہندی میں مجموعے چھپتے ہیں. تو وہ جو امتحان ہے ان کا جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے یا پیچھے جانے کا، اس میں تو وہ قطعی طور سے کامیاب ہو رہے ہیں. ہر آنے والا دن جو ہے ان کی مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے. جون ایلیا بہت زیادہ مینوشی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر مدہوش رہا کرتے تھے. چنانچہ ان کی اس بے خودی کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا، اور ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ان کا بہت سا کلام چوری ہوا. جون ایلیا کا چوری شدہ کلام چور شاعر اپنے نام سے پیش کر کے جون جیسا شاعر ہونے کے دعوے کرتے پھرتے ہیں. ہاں کچھ کلام چوری تو ہوا ان کا تھوڑا بہت. تو ان کی کتاب جو تھی وہ تجرید، بڑی اہم ترین کتاب، اس کا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. انہوں نے اس کا ترجمہ، کتاب میں نے خود دیکھی تھی، ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی ان کی، وہ چوری ہوئی. اور اس کے علاوہ کچھ کلام چھوا ہے، کچھ ہوا ہے، مجھے ابھی یاد نہیں پڑتا کوئی زیادہ، مگر ہوا ہے کچھ چیزیں لے گئے لوگ. یہ بات تو چھپتی نہیں ہے. شہر کراچی 2.5-3 کروڑ نفوس کا شہر ہے، لیکن ادبی لوگوں تک جو باتیں پہنچتی ہیں وہ آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اصل میں کسی کا کپڑا کوئی پہن لے تو اٹنگا جیسا نظر آتا ہے. وہ اٹنگا پن جو ہے، وہ جو بھی اس کو اپنے اوپر طاری کرے گا، ملمہ کاری کرے گا، وہ تھوڑے دن میں ظاہر ہو جائے گا. مرنے کے بعد جون ایلیا کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا. جون ایلیا واحد شاعر ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا، لیکن مرنے کے بعد ان کے متعدد مجموعہ کلام کی اشاعت کی گئی. کہ وہ شاید واحد شاعر ہوں گے ہمارے ہاں کے جن کی زندگی میں ایک مجموعہ چھپا، اور اس کی جو پہلی لائن ہی ہے وہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ مجموعہ میرا 32 سال تاخیر سے آ رہا ہے. تو زندگی میں تو ایک چھپا،
اور اس کے بعد جو باقی 5-6 جو ہیں وہ ان کے انتقال کے بعد چھپے۔ جان ایلیا نے مرنے سے 1 ہفتے قبل یہ شعر کہا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے آگاہی کے مرحلے میں داخل ہو چکے۔ جی بہت چاہتا ہے رونے کو، جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو۔ یہ مرنے سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت چاہتا ہے رونے کو، جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو۔ داستان ختم ہونے والی ہے، داستان ختم ہونے والی ہے، میری آخری محبت ہو۔ جان ایلیا کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد ان کے جو مجموعہ کلام شائع ہوئے ان میں شاید، یعنی، لیکن، گمان اور گویا وغیرہ شامل ہیں۔ جان ایلیا کی شاعری پڑھنے اور جاننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان ایلیا کے انتقال کے بعد شاعری کا ایک اہم ترین باب بند ہو گیا۔ ایک قوم کی ایک امانت تھی، ایک بہترین ایک چیز تھی، ایک تاریخ تھی، ایک دماغ تھا، ایک ذہن تھا جو نہ رہا۔ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔